کہ پنجاب حکومت نے 28 آفیسرز کے تقرر اور تبادلے کر دیے۔ محمد فیصل عطا کی گریڈ 19 میں ترقی، سیکرٹری پی سی بی ایل تعینات، ایڈیشنل سیکرٹری لیبر اینڈ ہیومن ریسورس توصیف دلشاد کی گریڈ 19 میں ترقی، محسن بلال کو ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل فوڈ ڈپارٹمنٹ لگا دیا گیا، ایڈیشنل کمشنر ساہیوال شفیق احمد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ بتائیے اس بارے۔ ہاں جی بالکل، پنجاب حکومت نے 28 افسران کی ترقی کر ان کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں۔ محمد فیصل عطا کی گریڈ 19 میں ترقی کر ان کو سیکرٹری پی سی بی ایل تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ حسین بہادر علی کو گریڈ 19 میں ترقی مل گئی ہے، جبکہ بطور ایڈیشنل سیکرٹری چیف منسٹر آفس فرائض سر انجام دینا جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری لیبر اینڈ ہیومن ریسورس توصیف دلشاد کو گریڈ 19 میں ترقی دے دی گئی ہے، جبکہ محسن بلال کی گریڈ 19 میں ترقی کر ان کو ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل فوڈ ڈپارٹمنٹ تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ایڈیشنل کمشنر ساہیوال شفیق احمد کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، جبکہ شفیق احمد 36ویں سینئر مینجمنٹ کورس کی ٹریننگ پر فائز ہیں، جبکہ تقرری کے منتظر ڈاکٹر صفدر حسین کو گریڈ 19 میں ترقی دے کر ایڈیشنل کمشنر کوارٹز تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ایڈیشنل کمشنر ریونیو ساہیوال خالد محمود سے ایڈیشنل کمشنر کوارٹ کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا ہے، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری کلچر آئی اینڈ سی اویس نواز کو گریڈ 19 میں ترقی دے دی گئی ہے، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن عبدالرزاق کو گریڈ 19 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن آئی اینڈ سی محمد سلیم کو گریڈ 19 میں ترقی دے دی گئی ہے، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن فرحت حسین کو گریڈ 19 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ حمزہ۔ وزیر اطلاعات اسلم بخاری کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک عجیب تماشا برپا کیا گیا ہے۔ جس گارڈ پر الزام لگایا گیا وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ پنجاب اسمبلی اجلاس سے وزیر اطلاعات پنجاب اسلم بخاری کے سہارے خیال بولی، ایک بچی سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوئی اور اس نام کی 3 بچیاں تھیں، تینوں کے گھروں میں گئے ہیں۔ والدین نے کہا کہ ہماری بچی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پلان یہ ہوا کہ لاہور کو فساد کا مرکز بنانا ہے، اور آج ابھی جو جس ایور کیئر آئی سی یو کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر اس کے والد صاحب نے کہا میری بیوی ہارٹ پیشنٹ ہے، اگر میری بچی کا نام باہر آیا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی چیز کے، ہم مر جائیں گے۔ مجھے بتائیے اس کی آہیں سنیں کہ ان کی سیاست دیکھیں۔ انہوں نے اپنے مختلف سکولوں کالجوں سے چند بچے اکٹھے کیے ہیں اور اکٹھے کر کے اس وقت باہر تماشا لگایا ہوا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کس کے خلاف کارروائی کریں؟ کوئی کمپلیننٹ چاہیے، بچی چاہیے، اس کا میڈیکل ہوگا۔ ریپ کا الزام لگایا جا رہا ہے، آپ نے تو کرغستان میں بھی بچیوں کے ریپ کرا دیے تھے۔ آدھا پاکستان جو ہے نا جناب اسپیکر، وہ کل اس پوری تشہیر میں، اس غلط پروپیگنڈا میں انوالو ہے، اور بڑے بڑے اکاؤنٹ سے لے کر، اور وہ ایک ہی سیاسی جماعت کے لوگ ہیں۔ اب ان کو میرا سیاسی گد کہنے کے اوپر جو ہے وہ تکلیف ہوئی۔ فیکٹ تو یہی ہے، یا تو اس بچی کا بات یہ ہے کہ بچیوں کی باتوں پہ غیر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں، آپ اس کا تماشا بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر تماشا بنا رہے ہیں، ہاؤس کے اندر۔ میں نے تو کہا ہے کہ گزارش کی ہے کہ کسی کے پاس تفصیلات ہیں اس بچی کا میڈیکل کرنا ہوگا، اگر بچی ہمارے سامنے آ جائے ہر طرح کی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے جو اس کے والد اور چچا اور اس کی ماں رو کے کہہ رہے ہیں، برائے مہربانی اس بچی کو معاف کر دیں، اس نے سوسائٹی میں جینا ہے، اس کی کل کو شادی ہونی ہے، اس نے اس معاشرے میں رہنا ہے، بچیوں پر رحم کھائیں، ان کو اپنی سیاست سے نکال دیں۔ طالبہ سے زیادتی کے کوئی شواہد نہیں ملے، کالج کے تمام سی سی ٹی وی کیمرے چیک کر لیے، ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ نجی کالج میں طالبہ سے زیادتی کا جھوٹا واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ اے ایس پی شہربانو کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو۔ مزید کیا کہا، تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مدثر حسین سے۔ جی بالکل، سوشل میڈیا پر ایک مس انفارمیشن پھیلائی گئی جس کی وجہ سے شہر میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اے ایس پی سیدہ شہربانو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی میڈم بتائیے گا، یہ ٹوٹلی ایک مس انفارمیشن تھی، اس حوالے سے آپ انکوائری افسر ہیں، بتائیے گا اب تک کیا حقائق سامنے آئے؟ جی جو فیکٹس ہمارے سامنے آئے ہیں وہ بیسکلی یہ ہیں کہ جو انفارمیشن ہے اس کے اندر نہ تو کوئی وکٹم ابھی تک آیا ہے ہمارے سامنے، نہ ہی کوئی فیملی ہے جو کلیم کری ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے۔ دوسری چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دس واز اے پوسٹ وچ واز آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لگی اور اس کے بعد تھنگس اسپن آؤٹ آف کنٹرول۔
تیسری چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے CCTV فوٹیج جو ہے پولیس نے ساری ویریفائی کی ہے. اس کے بعد بھی ملٹیپل پلیٹفارمس پہ ریکویسٹ یہ کی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فوٹیج جو آڈیو اویلیبل ہے جس میں وکٹم نظر آ جائے, جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ بندہ کہہ دے کہ میں نے کیا ہے, یا کچھ بھی ایسی فوٹیج آپ کے پاس ایویڈنس اویلیبل ہو تو کائنڈلی فرنش کریں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے فیملیز کو بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اگر انفارچونیٹ انسیڈنٹ آپ کی بچی کے ساتھ ہوا ہے تو کائنڈلی آپ اپلیکیشن دے دیں. تو فیکٹس آف دا میٹر سمرائز اگر کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ دس از این انفارمیشن وچ واز اسپن آؤٹ آف کنٹرول بیکاز آف سرٹن نیوز جو کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ گئی. پولیس ویریفیکیشن کر رہی تھی, اتنی دیر کے اندر اٹ کلمنیٹڈ انٹو اے لا اینڈ آرڈر سچویشن. اچھا میڈم, میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ سوشل میڈیا پر مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں, بار بار اس خبر کو شیئر کیا جا رہا ہے, اور کچھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں جو کہ انفارچونیٹلی ہے. تو اس حوالے سے آپ اس کی روک تھام کے لیے پولیس کیا کر رہی ہے, یا پھر FIO کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا؟ جی, FIA ہیز آلریڈی بن انوالوڈ تاکہ پتہ چلے کہ جو نیوز جو ہے وہ اسپریڈ ہوئی کیسے اور اس کا اوریجن ہے کیا. اس کے علاوہ جو پولیس ہے اس کے اندر جب بھی دیکھیں اسٹیٹ کا ایک ڈومینیٹنگ فیس سامنے آتا ہے تو بہت جلدی ایک نیریٹو بن جاتا ہے میرے خلاف تم ہو. وہ والا جو نیریٹو ہے اس کو توڑنے کے لیے پولیس جو ہے وہ بار بار فیکٹس فرنش کرتی رہے گی. لوگ شیئر کریں انفارمیشن, وہ کرتے جائیں, ہم اپنے فیکٹ سامنے رکھتے جائیں گے. ایونچولی جو سچ ہے وہی پرویل کرے گا. اٹ مائٹ ٹیک اے ڈے اور 2, 1 یا 2 دن زیادہ لگ جائیں گے, لیکن جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے گا. تھنگز آر گوئنگ ٹو کام ڈاؤن. اچھا میڈم, کل DIG صاحب, DIG آپریشن نے اس حوالے سے بڑی اہم پریس کانفرنس کی. اس نے کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ ہمیں بتائیں. اب اس واقعہ کو آپ دیکھ لیں کہ 20 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہونے والا ہے, تو مجھے بتائیے ابھی تک آپ انکوائری افسر ہیں, کوئی فیکٹس آئے اس حوالے سے؟ نہیں, دیکھیں ابھی جو فیکٹس ہیں وہ وہی ہیں کہ جی ہمیں آوازیں سنائی دی گئیں, ٹھیک ہے, وہ جو آڈیو ہے جس کے اندر پرنسپل ڈانٹ رہی ہیں پرٹیننگ ٹو دا ٹک ٹاکس. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں آیا, اور ہم لوگ بار بار ابھی بھی, کیونکہ وائی وڈ پولیس شائی اوے فرام رجسٹرنگ این FIR, بیکاز اتنا ہینس کرائم وی ڈو ناٹ لیو ان اے سوسائٹی جہاں ہم لوگ چھپانا شروع کر دیں. تو ہم تو یہ انکریج کرتے ہیں کہ فیمیل کی, کنسیڈرنگ ہم خود پولیس آفیسرز ہیں اینڈ وی آر فیمیلز اینڈ پیپل ویری ایزیلی فرگیٹ دیٹ. تو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے تو پلیز اسے فرنش کریں, لیکن جس طرح آپ نے آلریڈی ذکر کیا کہ اتنے گھنٹوں بعد بھی ابھی انفارمیشن کوئی سامنے نہیں آئی. اچھا مجھے بتائیے گا میڈم کہ اس حوالے سے آپ والدین کافی پریشان ہیں کہ فیک انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, اور جن لڑکیوں کا نام لیا جا رہا ہے ان کے والدین بھی جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بتایا گیا کہ پہلے ایک لڑکی کا نام آیا, پھر اس کے بعد 2-3 اور لڑکیوں کا بھی نام گیا. تو اس حوالے سے بتایا گیا کہ والدین کتنے پریشان ہیں, اور کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ اس طرح کے سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا کرنے والوں کو؟ ہماری تو بس ساروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یور کاسٹنگ آپ کی جو امیج ہے آپ اسے ملائن کریں پورے ملک کی. وی آر ناٹ اے کنٹری جہاں ہم لوگ اپنے ریپ کیسز چھپاتے ہیں اگر ہمارے دفتر میں اپلیکیشن آ جائے. وی آر اے کنٹری جس کے اندر خاص طور پہ وی آر اے پروونس جس کے اندر اگر ہمارے پاس اپلیکیشن آتی ہے ریپ کی تو وی رجسٹر اٹ رائٹ اوے. تو ہمارا جو بچے ہم لوگوں کے پاس پھر تھانے میں ہم لے کے آئے ہیں اور اس کے بعد ان کے پیرنٹس کو بلایا ہے, تو دا پیرنٹس ور ویری اپولوجیٹک. دے ور اپولوجیٹک کہ ہمارے بچوں کو اس طرح کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمارا صرف میسج یہ ہے پیرنٹس کو کہ کائنڈلی اپنے بچوں کو کہیں جو کہ آلریڈی دے آر ویری ویل ایجوکیٹڈ دیٹ دے ہیو اے برائٹ فیوچر اہیڈ. کوئی ایسا اسٹیپ نہ لیں جس کی وجہ سے ان کا جو فیوچر ہے وہ خراب ہو. انہوں نے کل کو یونیورسٹیز میں جانا ہے, انہوں نے کل کو جابس کرنی ہے, تو پلیز اس کو ان کائنڈ کنسیڈریشن رکھیں. اور اس کے ساتھ میں دوبارہ عرض کروں گی کہ اگر کسی بھی پیرنٹ, کسی بھی اسٹوڈنٹ, کسی بھی بچی کے پاس انفارمیشن ہے آف اینی وکٹم تو کائنڈلی اپلیکیشن لے کے آئیں سو دیٹ وی کین رجسٹر دی FIR. جی بالکل, یہ تھی ASP سیدہ شہر بانو جو کہ انکوائری افسر ہیں اس پورے جو ہے وہ واقعے کی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس, کوئی ایسا ثبوت ہمارے پاس نہیں آیا جس پر جو ہے ہم FIR درج کریں. ان کا کہنا ہے کہ ابھی جب DIG آپریشن نے پریس کانفرنس کی تو اس واقعے کو بھی 20 گھنٹے گزر چکے ہیں, اور ابھی تک کوئی ایسے شواہد سامنے نہیں آئے جس پر جو ہے ہم اس پر جو ہے وہ کارروائی کریں. جی آپ کا شکریہ. انٹرنیشنل گرلز چائلڈ ڈے کی مناسبت سے تقریب چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد اور امریکی کونسل جنرل کی شرکت. چیئرپرسن سارہ احمد نے بچیوں سے ملاقات کی, بولیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر کے ذریعے بچیوں کو خود مختار بنائیں. تقریب کا انعقاد برطانوی ہائی کمیشن اور سرچ فار جسٹس NGO کی جانب سے کیا گیا. اسی پر بات کر لیتے ہیں سامیہ سے. جی سامیہ. جی بالکل, چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب سارہ احمد کے انٹرنیشنل گرلز
वैलेंटाइन डे की मुनासबत से तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का इनेकाद ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर ऑफिसर सर्च फॉर जस्टिस NGO की जानिब से किया गया। तकरीब में लाहौर में अमेरिकन कौंसल जनरल ने भी शिरकत की। चेयरपर्सन सारा अहमद ने तकरीब में मौजूद बच्चियों से मुलाकात करते हुए कहा कि दीन इस्लाम बच्चों और बच्चियों से यकसा सलूक की तालीम देता है। तालीम के साथ साथ हुनर के जरिए से बच्चियों को खुद मुख्तार बनाए। कमसिन बच्चियों पर तशद्दुद और ज्यादती की वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाए। हमारी आज की बच्चियां मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया सामिया।